अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर हमारी हमदाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भाई सवाल करना चाहे लिख के करना चाहिए या खड़े होकर करना चाहे सवाल कर सकते। तवज्जो दे जी, ये एक बात याद रखें, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को तकरीबन 20 साल आपकी हुकूमत रही है। कितने साल? 20 साल में आपने एक इंसान का खून भी होता है, नाहक खून किसी का बह जाता है, आपने नहीं बहाया। ठीक है, अल्लाह ने आपके दौर में मुसलमानों को गलबा दिया था, रहमत वाली आपको थी और नबी पाक की दुआएं भी आपको हासिल थी। उन दुआओं के नतीजा में आपका दौर एक खूबसूरत दौर, इस्लाम की तारीख का सुनहरी दौर रहा है। वैसे बाद लोगों की आदत होती है बन्नू मैया उनके पीछे पड़ गए। बात नहीं समझे भाई, और कोई काम नहीं, बन्नू मैया। ये जो अकीदा है, जो इस अकीदे को नहीं मानेगा या तो फासिक होगा, नाफरमान, या वो काफिर होगा। उसके अंदर एक शिक लिखी गई थी, ला यकुलु फी मुआविया इल्ला खैर वला यदखुलु फी शैई शजरा बैनहुम व यतरहमु अला जमाअतिहिम। एक मुसलमान जो है सैयद मुआविया के बारे में जब बात करता है खैर व भलाई करता है। एक मिनट, सहाबा के जो मुशाजरात है उनमें वो टांग नहीं अड़ाता और तमाम के तमाम सहाबा, जमात सहाबा पर अल्लाह की रहमत की दुआ करता है। अल्लाह सहाबा पर रहमत करता है। सैयद मुआविया को जो दौर था, ये इस्लाम की तारीख का सुनहरी दौर था। और मजे वाली बात यह है कि सारे के सारे उस दौर, उस जमाने के लोग बिल इत्तफाक सैयद मुआविया को खलीफा मान गए थे। अहले शाम, खास करके अहले शाम। और सैयदना अली रजी अल्लाह ताला मुस्तदरक के अंदर रवायत मौजूद है, कुछ लोगों ने अहले शाम के बारे में ऐसी वैसी बात की, तो आपने फरमाया शामियों के बारे में ऐसी वैसी बात मत करो, इसलिए कि इनमें बाद अब्दाल भी होते हैं। बात समझ आती है? एक मिनट, क्या सैयद मुआविया अली को गालियां दिलाते थे? अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह पढ़े अल्लाह। देखें, गाली यहां मिंबर पे कोई नहीं गाली देता। गाली की तो मुजम्मत आई है, गुनाह कबीरा है। क्या कोई सहाबी ऐसे हैं जो दूसरी सहाबी को मां बहन की गाली दे? कोई सब जो लफ्ज है ना, सब साद बिन वकास को कहा कि आप अली को सब क्यों नहीं करते? सब का माना आप उन पर तनकीद क्यों नहीं करते? उनकी राय को गलत क्यों नहीं करार देते? इससे अलावा कुछ भी नहीं है। इख्तिलाफ राय था, इंसान होने से नाते, जब अल्लाह की जन्नत में दोनों ऐसे बराबर बैठेंगे, अल्लाह ताला सब कुछ खत्म कर देंगे। अब आगे बड़ी खास बात जो है वो आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं, आपकी समातों की नजर करना चाहता हूं, जिससे आपको ये अंदाजा लगाना बिल्कुल वाज़े हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या इस सियासत को जिंदाबाद कहा जा सकता है, इसके नारे लगाए जा सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात मैं करना चाहता हूं, आपने अक्सर सुना होगा उलमा से भी या पढ़ा होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका इदराक नहीं, शऊर नहीं, फहम नहीं, नॉलेज नहीं, इल्म नहीं है। वो समझते हैं कि शायद पहला बंदा वो यजीद पलीद था जिसने मुस्लिम बिन उकबा को भेजा था और मदीना और मक्का पाक की जो हुर्मत है उसको पामाल किया था और सहाबा को शहीद किया था, खाना काबा का गिलाफ जलाया था, यानी मदीना और मक्का पे हमला करवाया था यजीद पलीद ने। लेकिन आज मैं आपको अहले सुन्नत की उम्महातुल कुतब से एक दूसरा रुख बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मदीना और मक्का, इनकी हुर्मत को, इनके नामूस को, इनकी इज्जत को, इनकी तौकीर को पमाल करवाने वाला, करने वाला जो बंदा है उसका नाम मुआविया बिन अबी सुफियान है। और यह अहले सुन्नत की बेशुमार सैकड़ों कुतुबें जो रवायात से भरी पड़ी हैं, इमाम बुखारी समेत, वो मैं जरा आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं। और फैसला आपने करना है कि जिस तरह यजीद पलीद ने मुस्लिम पे भेजा था कमांडर बना के, सिपा सलार बना के, अपनी फौज देकर कि जाओ तुम्हें खुली छुट्टी है, जो चाहो करते फिरो, इसी तरह मुआविया बिन अबू सुफियान ने बुसर बिन अबी अरतात को भेजा था। इमाम इब्न असाकिर की तारीख दमिश्क है, उसकी जिल्द नंबर 10 है और उसका सफ़ा नंबर है 140। इसी तरह इमाम मिज़्ज़ी की तहज़ीबुल कमाल है, उसकी जिल्द नंबर 4 है और सफ़ा नंबर है 55। इसी तरह मुख्तसर तारीख दमिश्क में उसकी जिल्द नंबर 5 है और सफ़ा नंबर 180 में यह रवायत मौजूद है। फौज के साथ भेजा, वहू अन यतकर्रा मन कान फी ताअतिन अलीयन फयूकेउ बिहिम, बल्कि उसको हुक्म दिया, मैं कुछ शरह नहीं कर रहा, एक एक लफ्ज और उसका तर्जमा बता रहा हूं। यानी मुआविया बिन अबी सुफियान ने इस बंदे को भेजा 40 हिजरी के आगाज में यमन की तरफ, हिजाज की तरफ, और उसको हुक्म दिया व अमरहू अन यतकर्रा मन कान फी ताअतिन अलीयन फयूकेउ बिहिम, और उसको हुक्म दिया कि जिस जिस बंदे ने अली अलैहिस्सलाम की अताअत की है, बैत की है, तस्लीम कर लिया है, उस बंदे को नेस्तो नबूद कर दे, कत्ल कर दे, सफा हस्ती से मिटा दे।
فَفَعَلَ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَنِ أَفْعَالًا كَبِيحَةً، اور پھر اس بندے نے مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور یمن کی طرف جا کے ایسے ایسے کام کبیر کہ مسلمانوں کو شہید کیا، مکہ اور مدینہ کی جو حرمت ہے اس کو پامال کیا، ان کی تعظیم توقیر جو ان کی رسپیکٹ ہے اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اور حوالے میں نے آپ کو کوئی 20 کے قریب اہل سنت کی امہات الکتب کے دیے۔ یہ حسد، یہ بغض خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا آغاز کب ہوا؟ یہ سٹارٹ کب ہے؟ سرکار عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ پہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے میدان والے ہیں، کمرے والے نہیں، مار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں۔ تو اس لیے میرا کام ہے فقط پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، منانا میری ڈیوٹی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ کریں، سٹڈی کریں، اس میں تدبر کریں، غوطہ زنی کریں، تو بے شمار انبیاء اور رسل ان کے پیغام اس میں درج ہیں۔ ہر نبی کا یہی پیغام ہے، ہر نبی یہی اعلان کرتا رہا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ ہمارا کام ہے پہنچانا۔ تو میں بھی منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں آپ سب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس گھر کی معرفت عطا کر دی ہے۔ اللہ نے ہم کو ماننے والوں میں رکھا ہے، منکروں میں نہیں۔ یہ ہمارا کوئی اتنا ذاتی کمال نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کی جود و سخا ہے کہ اللہ نے ایسے حالات میں بھی ہمارے دلوں میں حضور کی محبت رکھ دی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ تو بلا تمہید میں جو آج کا موضوع آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، اور یقین کریں میں تو پوری دنیا میں جو تبلیغ کر رہا ہوں بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے کر رہا ہوں۔ میں لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلاتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید جو بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے آیا تھا، کچھ لوگ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے۔ وہ یارو آپ نے وہ میرا کراچی والا مناظرہ نہیں سنا؟ وہ میں قرآن ہی پڑھتا تھا نا، میں قرآن پڑھتا تھا، مولوی صاحب بابے پیش کرتے تھے، میں حدیث پڑھتا تھا، مولوی صاحب قصے کہانیاں پیش کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن کے ہاں معیار افضلیت اور ہے، مولوی صاحب کے ہاں اور ہے۔ تو ہمارے پاس جو اتھارٹی ہے، ہمارے پاس جو حجت ہے، جو ریفرنس ہے، جو مصدر اول ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے یار۔ اب اللہ کے قرآن سے سورہ النساء اس کی آیت کا نمبر ہے 54 جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، یہ ان ہستیوں سے حسد کرتے ہیں، اس بات پہ حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے۔ اس طرح نہیں، آپ نے ذرا میرے ساتھ انگیج رہنا ہے، جاگتے ہوئے سننا ہے۔ بلکہ میرے جتنے بھی دوست ہیں نا، اہل سنت دوست، آپ نے سنی بیٹھا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ تو بے شمار میرے اہل سنت میرے دوست ہیں، ہم پیالہ ہم نوالا، وہ مجھے اکثر کہتے ہیں یار ہمارا دل بڑا کرتا ہے کہ ہم بھی جو مومنین ہیں ان کی مجلس میں جا کے اہل بیت کی شان سنائیں۔ تو میں اکثر پوچھتا ہوں بھائی کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار جب ان کو اہل بیت کا ذکر سنائیں، یہ نہیں دیکھتے کہ سنی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، جب ان کو اہل بیت کی عظمت سنائیں، ذکر سنائیں، تو یہ فیڈ بیک یعنی داد بڑی دیتے ہیں۔ مجھے میرے دوست کہتے ہیں ہمارے جو سنی بھائی ہیں ان کو جو مرضی سناتے رہیں، سن نہیں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں، اس گھر کی نوکری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے محبان اہل بیت بن کے خطاب سننا ہے، وہابی بن کے نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ میں بھی ایک طبقہ وہابیاں دا آ گیا ہے،
آپ سنیوں پہ اعتراض کرتے تھے, ادھر بھی کچھ کالی بیڑیں گھسائی ہیں, ذرا پہچانو ان کو بھی. تو اس لیے میں آپ کو ذرا, آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, ساتھ دیں گے تو پھر میں آپ کو باتیں سناؤں گا. اب چونکہ ہماری اہل سنت کی کتابیں بری پڑی ہیں, اب اللہ نے کہا کہ ان ہستیوں سے تم لوگ حسد کرتے ہو جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا, اپنے فضل سے عطا کیا ہے. اب اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں پتہ کرتے ہیں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن سے حسد ہوتا ہے, آج تک ہو رہا ہے. اسی کے ذیل میں, میں اسی آیت ذیل میں پہلا حوالہ سنیں. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام ابن حجر مکی, خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں. ان کی کتاب ہے السوائق محرقہ, اس کے صفحہ نمبر 53 پہ یہ روایت لے کے آئے. اس کے علاوہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے امام طبرانی المعجم الاوسط میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 456 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب, اس میں یہ روایت لے کے آئے. امام باقر علیہ السلام صلوات اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں, عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فی ہذہ الآیہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ وَنَحْنُ النَّاسِ وَاللَّهِ. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, لوگو اللہ نے جو قرآن مجید کی اس آیت مجیدہ میں یہ فرمایا کہ تم کیوں ان ہستیوں سے حسد کرتے ہو, بغض رکھتے ہو, عداوت رکھتے ہو, کینہ رکھتے ہو, دشمنی رکھتے ہو, جن کو میں خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. فرمایا وہ جن سے یار لوگ حسد رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, کینہ رکھتے ہیں, عداوت رکھتے ہیں, دشمنی رکھتے ہیں, وہ کوئی اور نہیں, ہم محمد کی اہل بیت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پتہ چلا قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے. میری ایک بات سن لے ذرا, کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے نا, کوئی مائی کا علاج, میں چیلنج کر رہا ہوں, میری کہی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکے گا. میں کھول کھول کے کتب اہل سنت آپ کے سامنے رکھ کے جاؤں گا. اب پتہ چلا کہ کائنات میں جتنا حسد, بغض, عناد, کینہ, عداوت تاجدار کائنات کی اہل بیت سے رکھی گئی, اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. بلکہ میں آپ کو اس حسد اور بغض کی بگننگ بتاتا ہوں, اس کا شاہ جی آغاز بتاتا ہوں. آغاز یہ حسد, یہ بغض خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اس کا آغاز کب ہوا؟ یہ سٹارٹ سرکار عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. کتنے بولو ذرا؟ 4 بیٹے تھے. سرکار ہاشم, پھر سرکار مطلب, اور عبد الشمس اور نوفل. یہ 4 بیٹے تھے سرکار عبد مناف کے. ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں, یہ جو امامت و نبوت کا نور تھا نا, نور, یہ سنگل تھا. اور سادہ کر دیتا ہوں, یعنی محمد اور علی کا نور واحد تھا. یہ میرا موضوع نہیں, ورنہ نیکسٹ کبھی موقع ملا تو ساری حدیثیں اس پہ پڑھوں گا. میں آپ کو ایک بڑی خاص بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یعنی نبوت اور امامت ایک نور میں آ رہے تھے. ایک نور میں امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ, ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام احمد بن حنبل. اس کی حدیث کا نمبر ہے 1130, 1130. اس میں یہ روایت موجود ہے کہ نور ایک ہی تھا, نور. اب یہ ہوتا تھا کہ اللہ اس نور کو جس سلب میں ٹرانسفر کرتا تھا نا, وہ نور کی برکت سے اس کی پیشانی پہ نور چمکتا تھا. بولو یار. تو جب سرکار عبد مناف کے 4 بیٹوں میں نبوت و امامت کا نور آیا سرکار ہاشم کی طرف, جب سرکار ہاشم آیا تو نور ان کی پیشانی پہ چمکتا تھا. حسین تھے, جمیل تھے, معاشرے میں, سوسائٹی میں ان کی بڑی عزت تھی, نام تھا, وقار تھا. اور ہاشم کا لغوی معنی پتہ کیا ہوتا ہے کہ گوشت بنا کے, شوربہ کر کے غریبوں کو کھانا کھلانے والا. اس وقت کائنات میں جو سب سے افضل ہستی تھی نا, وہ سرکار ہاشم تھے. یعنی جدھر یہ نور گیا نا, آدم سے لے کے سرکار عبد المطلب سے آگے عبداللہ تک اور سرکار ابو طالب تک جتنی بھی ہستیاں ہیں نا, کیا جی ابھی میں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیں.